تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جو صحیح مسلمان نہیں ہے، جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، وہ کامیاب لائف گزار ہی نہیں سکتا. جب اسے غم ہوتا ہے ڈپریشن میں جاتا ہے، اور خوشی ہوتی ہے تو اترانے لگتا ہے. دیکھا ہے آپ نے ابھی بھی بہت سے لوگ جن کو خوشی ہوئی دوسروں کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں. مشہور ہے نا کہ جب نئی نئی دولت آتی ہے تو انسان اوقات سے باہر نکل جاتا ہے. ایک انڈین شاعرہ ہے، اس کا بڑا اچھا شعر ہے، اکثر میں سناتا رہتا ہوں کہ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. تمہاری دولت بتا رہی ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. تمہارا اسٹائل بتا رہا ہے ابھی نیا نیا پیسہ ہے تمہارے پاس، اپنی اوقات بھول گئے ہو. جو ہمیشہ سے دولت مند ہوتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بہت زیادہ اپنی دولت کی نمائش کی کوشش کریں. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انسان جلد باز ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے. دیکھو غم کی یہ جو، میں بھی کچھ لوگوں کو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیتا ہوں، حالانکہ وہ دیندار ہوتے ہیں. آپ کی نا بے سکونی کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ تو نیچرل ہے، وہ سب کو ہو سکتی ہے. آپ کی نیند ہی نہیں ہوئی، آپ کتنے بھی خوش مزاج ہوں، اگر نیند ہی نہیں ہو رہی تو آپ ظاہر ہے ٹینشن میں جاؤ گے. وہ تو چاہے نیک ہو برا ہو، وہ پریشانی ہوگی اس کو. یا بعض دفعہ دماغ کا کوئی کیمیکل ہی آگے پیچھے ہو گیا، موروثی بھی ہوتا ہے یہ. تو ایسے موقع پہ تو نیند کی گولی بھی کھا سکتا ہے انسان، ڈپریشن کی دوا بھی کھا سکتا ہے. یہ کوئی بے دینی کی بات نہیں ہے، یہ اس کی علامت نہیں کہ بندہ بے دین ہے. کیونکہ ظاہر ہے دماغ بھی ایک مادی چیز ہے نا، اس میں جو کیمیکل آؤٹ ہو گئے، اوپر نیچے ہو گئے، وہ تو سیٹنگ پہ ڈاکٹر لے کر آئے گا نا. ابے کسی کا گھٹنا ٹوٹ گیا تو ڈاکٹر لا کے سیٹنگ پہ لائے گا نا. تو دماغ بھی الٹا سیدھا ہو گیا تو اس کو کون لے کر آئے گا سیٹنگ پہ؟ ڈاکٹر. وہ تو نیچرل ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہے، آپ کی نیند نہیں ہو رہی، تو نیند کی گولی کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہو. تو ڈاکٹر کا ٹاپک ہے، ڈاکٹر بتائے گا. لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، آج کل جو سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس لوگ جا رہے ہیں نا، جن ٹینشنوں کی وجہ سے، وہ بے دینی کی وجہ سے ہیں. نیند کی گولیاں جو کھا رہے ہیں ان کا اصل علاج دین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ سفر کی تھکاوٹیں نہیں ہیں، وہ خامخواہ کی ڈپریشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ٹینشن میں ہے. اور اس ٹینشن کی بیس کیا ہے؟ دنیا کی محبت. غم میں یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے. بھائی اللہ کو مجھ پہ طاقت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے، اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. جن چیزوں پہ غم ہونا چاہیے ان پہ تو ہو نہیں رہا. بھائی غم تو ہونا چاہیے گناہ پہ. آپ سے کوئی، آپ آخرت میں کیا جواب دو گے؟ دیکھو جب طلبہ کے پیپر ہوتے ہیں، انہیں سب سے بڑا غم کس بات کا ہوتا ہے؟ پیپر میں کامیاب ہو جائیں. کیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا پڑھنے والے. ہمیں یاد ہے امتحان جب آنے والے ہوتے تھے، کتنی دماغ پہ کھچاؤ ہوتا تھا کہ یار کب ہماری ان امتحانات سے جان چھوٹے گی. کتنا دماغ پہ ایک اسٹریس ہوتی ہے، کھچاؤ ہوتا ہے. تو اس سے بڑا امتحان کب آنے والا ہے؟ آخرت میں. اس کا تو کھچاؤ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ٹینشن ہی نہیں ہے اس کی ذرا سی بھی. یہ بہت ڈینجرس چیز ہے بھائی. جو آپ میرے اور آپ کے سامنے اتنا بڑا امتحان کا دن کھڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو اس آخرت کا نہیں سوچے گا نا، اس کو دنیا کی ٹینشنوں میں ڈالوں گا، پھر میں 20 ٹینشنوں میں ڈالوں گا میں. اس لیے نبی نے فرمایا اپنی ٹینشن کو سمیٹ کے کہاں لے آؤ؟ آخرت میں. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی. آپ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی بھی ہے تو ہمارے دین کو بچا لینا اس سے. اس مصیبت سے ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے، دین کا نقصان نہ ہو. بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی دین سے ہی جاتا ہے، اس سے دین کا نقصان نہ ہو. اور وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، یہ بہت اہم دعا ہے. یہ دعا مانگا کریں، خود اس دعا سے ہی دل کی کافی اصلاح ہو جائے گی. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں نا، وہ دعائیں مانگنے سے بھی کافی دل ٹھیک ہو جاتا ہے انسان کا. مناجات مقبولہ کے نام سے دعاؤں کی ایک کتاب ہے، انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ، PDF فارم میں مل جائے گی. اور ویسے کتابوں کسی بھی کتاب لائبریری میں جائیں تو مل جاتی ہے وہ. اس میں کیا کیا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، قرآن و حدیث میں جتنی دعائیں ہیں نا ان کو ایک چھوٹے سے کتابچے میں جمع کر دیا ہے. اب وہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، کیسے مانگے انسان روزانہ اتنی دعائیں؟ تو ان کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اور اس کو آسانی کے لیے نام دے دیا ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، جمعرات کے دن اور جمعے کے دن. تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے سے وہ مختصر ہو گئی ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ خرید لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں روزانہ آپ وہ دعائیں مانگیں. ان کا ترجمے والی بھی مل جاتی ہے وہ.
تو آپ جب وہ دعائیں مانگیں گے نا آپ کو, تو دعا سے ہی آپ کو لگے گا کہ میرا دل ٹھیک ہو رہا ہے. دیکھو جب کسی سے آپ منگوائیں نا کہ یہ مانگو, تو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں کہ مانگنے کی چیز اصل میں یہ ہے, میں غلط چیز مانگتا رہا ہوں اب تک. فوکس تو مجھے اس چیز کو کرنا چاہیے. آپ نے اپنے بچے کے ذمہ لگا دیا کہ بیٹا, یا لوگوں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ امریکہ کا ویزا مانگو, وہ مانگتا رہے گا, ایک دن اس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ دنیا میں کامیاب وہی ہے جس کو امریکہ کا ویزا مل جائے, باقی سارے کیا ہیں, وہ پکوڑے بیچ رہے ہیں, باقی سارے بے وقوف ہیں. بیٹھے گا کہ نہیں ٹرینڈ چلتا ہے نا کسی چیز کا, ہر ایک کو ایک چیز پہ لگا دیا آپ نے, تو اس سے کیا ہوگا, ان کے دل میں اس چیز کی اہمیت بیٹھ جائے گی. ہمارے ایک جاننے والے مجھے ایئرپورٹ پہ ملے, پٹھان لڑکا تھا سوات کا, پتہ نہیں 8-10 سال کو کئی ڈنکی لگا کے گیا ہوگا یورپ, 8-10 سال گھوم پہ گھاس کھا کے واپس آ گیا نا. تو مجھے دبئی کے یا قطر کے, ابھی مجھے یاد نہیں, ایئرپورٹ پہ ملا, کنیکٹڈ فلائٹ تھی. میں نے کہا کیا ہوا, کیسے, کہتا ہے یار میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوں, اٹلی گیا ہوں, UK گیا ہوں, ڈنکی لگا کے گیا تھا, اللہ نے بچا لیا. 8 سال کہہ رہے جھک مار کے واپس آ رہا ہوں, میری توبہ جو میں کبھی دوبارہ جاؤں. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے, کہہ رہے گئے اس لیے کہ ایک دماغ میں نا نوجوانوں کے بیٹھا ہوا ہے, جو اٹلی چلا گیا, جو یورپ چلا گیا, جو یونان چلا گیا, جو UK چلا گیا, وہ بس جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. تو دماغ میں نا ایک, بھائی کسی نوجوان سے بھی پوچھے نا, وہ بتا رہا ہوں کہ میں یورپ جا رہا ہوں, دوسرے کے دل میں ایک کھلبلی سے, تو یورپ جا رہا ہے, ہم ادھر ہی انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یار ایک عجیب سا دماغ میں نا بنا لیا ہے. بھائی اگر کچھ بھی نہیں آتا تو جاپان بھی چلا جا, امریکہ چلا جا, وہاں بھی رگڑے ہی لگیں گے تیرے. دنیا میں ہر جگہ قدر ہوتی ہے. آپ کو آتا کیا ہے, کرے گا کیا. آپ نوجوان سے پوچھیں وہاں جا کے کرے گا کیا. میرے پاس لوگ آتے ہیں, مصطفیٰ آپ کے اتنے تعلقات ہو گئے, آپ مجھے امریکہ بھجوا دیں. میں کہتا ہوں تو ایسے تعلقات میں نہیں استعمال کرتا کہ کس کو یہاں بھیج دو, اس کو وہاں بھیج دو. لیکن بائی دا وے امریکہ جا کے آپ کیا کرو گے. کہتے ہیں امریکہ, مفتی صاحب امریکہ تو امریکہ ہے. ابے امریکہ تو امریکہ ہے, جنت الفردوس تھوڑی ہے کہ بٹن دبائے گا تیرے اوپر خربوزے آئیں گے, بٹن دبائے گا حوریں آئیں گی. وہاں زکات تھوڑی بٹ رہی ہے. تو کرے گا کیا, کرے گا کیا, وہاں جا کے سوچیں گے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا جتنے دن سوچنے میں لگیں گے, کھائے گا کہاں سے تو, کھلائے گا کون تجھے وہاں پہ. وہاں تو یہاں تو پھر بھی لوگ کچھ زکات وکات جو ہے نا, لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ, الحمدللہ بالکل یہ پہنچ کر دی ہے قوم کو نا, لنگر لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. وہاں یہ لنگر ونگر آپ کو نہیں ملیں گے. تو ہاں انہوں نے پھر واقعات ہوتے ہیں, وہ فلاں گیا تھا تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں لگ گیا. بھائی 100 میں 2-4 لگ جاتے ہیں, تکے لگ جاتے ہیں, ورنہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے, اور چلا جائے کہ وہاں جا کے سوچیں گے. تو کیوں سوچو گے وہاں جا کے. بھائی پہلے تو آپ یہاں سے کوئی لنک بناؤ, کوئی دیکھو کوئی آپ کو جاب مل رہی ہے, اور پھر وہ بندہ بھی ایماندار ہے. تو وہ مجھے وہ یاد آئے, سوات کا بندہ گھوم گھام کے 8-10 سال لگا کے واپس آیا, اور کان پکڑ کے کہتا ہے میری توبہ جو میں نے زندگی یہاں پہ برباد کی ہے. تو میں نے کہا گئے کیوں تھے. تو گئے اس لیے تھے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا, یہ جو باہر جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کامیاب. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے بھائی جس چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے, جو چیز زبانوں پہ ہوتی ہے, جو چیز سنی جاتی ہے, صحیح ہو یا غلط ہو, بہرحال اس کی اہمیت دل کے اندر بیٹھتی ہے. تو مناجات مقبولہ میں جو دعائیں ہیں جب آپ پڑھیں گے نا, بار بار اللہ سے وہ چیزیں مانگیں گے, تو آپ کے حق میں وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. آپ کو پتا چل جائے گا بھائی مانگنے کی چیز تو یہ تھی, میں کیا مانگتا رہا ہوں آج تک. اصل تو اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے. تو اس میں ایک دعا ہے, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ دعا مانگنے میں. اے اللہ دنیا کو ہماری بڑی فکر نہ بنا دینا, اتنا گھٹیا نہ بنانا ہمیں کہ اس مسافر خانے کو ہم اپنا باپ بنا لیں. میں تو اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ ہم تو دنیا آپ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں نا, تو میرے بگڑنے کے چانسز آپ سے بولو بہت زیادہ ہیں, زیادہ نہیں ہے. بگڑنے کا آپشن, چانسز تو خطرناک لفظ ہے, اللہ بچائے. آپشن میرے پاس بگڑنے کے چانسز بھی ہیں, بگڑنے کا آپشن میرے پاس زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. پھر جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ جھک جھک کے سیلفیاں, السلام علیکم مفتی صاحب, السلام علیکم, ہاتھ بھی چوم رہے ہیں بعض لوگ, اور جو ہے تشریف لائیں میرے ساتھ سیلفی. اتنے بڑے بڑے لوگ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں آج تک کسی کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہم نے. کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ سیلفی. تو بگڑنے کے چانس کس کے زیادہ ہیں, بولو میرے زیادہ ہیں. میں اپنی اوقات بھول جاؤں, میں سمجھوں کہ شاید میں بھی کوئی بہت نیک آدمی ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آدمی کو اپنی اوقات پتا ہوتی ہے, دوسرے بتا کے نا اس کو اس کی اوقات بھلا دیتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے مولانا صاحب تھے, ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی نا, اتنی آؤٹ ہو گئی کہ ان کو کوئی بوڑھا آدمی نصیحت کرے ان کو غصہ آئے. بوڑھے کو ڈانٹ دیتے تھے بڑی محفل میں, حالانکہ ینگ تھے وہ. ہمیں غصہ آتا یار آپ ٹھیک ہے عالم ہو لیکن آپ جوان ہو,
اگر کوئی بوڑھا سفید ریش آدمی آپ کو سمجھا رہا ہے تو بوڑھے کے احترام کا تقاضا ہے کہ غصے تو نہ ہو نا, آپ سن لیں انکل ٹھیک ہے میں غور کروں گا, غصے کیوں ہو رہے ہو بھائی. انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی. اچھا ان کے بھی مریدین تھے ہاتھ چومتے, اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں, بہت پرانا واقعہ ہو گیا. ان کے مرید بھی ان کے یہی ہے کہ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں, اور اس وقت سیلفیوں کا زیادہ رواج تھا نہیں ہے, موبائل کیمرے نہیں ہوتے تھے اس وقت. تو پھر وہ ذکر بھی کرا رہے ہیں لوگوں کو, مرید آ رہے ہیں اور مرید پھر خواب بھی سنا رہے ہیں, میں نے آپ کے بارے میں یہ دیکھا. آپ مرید بھی ایسے ایسے خواب سناتے ہیں نا, میں نے یہ دیکھا جنت الفردوس میں ٹہل رہے ہیں آپ, میں نے دیکھا آپ کی 10 انگلیاں گھی میں, وہ تو سنا ہوگا نا, اور میری گندگی میں. وہ پیر صاحب کہتے تھے نا, مرید آیا, پیر صاحب میں نے دیکھا کہ آپ کی 10 انگلیاں شہد میں اور میری پخانے میں. پیر نے کہا یہی تو فرق ہے. تو اس نے کہا پورا خواب تو ختم ہونے دیں, آپ میری انگلیاں چاٹ رہے تھے, میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا تھا. خیر, تو وہ بھی ایک پیر صاحب, مریدوں نے ان کو بہت وہ اٹھا لیا نا. تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ بدتمیزی, ہر ایک سے بدتمیزی. تو میں پریشان ہوتا تھا ان کو ہو کیا گیا ہے. تو ہمارے کسی دوست نے بڑا اچھا تجزیہ کیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب ان کا قصور نہیں ہے, اصل میں ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت نیک ہوں, تو اس وہم کی وجہ سے بےچارے ایسے ہو گئے. بعض دفعہ انسان اپنی بارے میں خوش فہمی میں آ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں, میں نیک ہوں. لوگ اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں, آدمی سمجھ لگتا ہے. انسان دوسروں کی تعریفوں سے اتنا متاثر ہوتا ہے نا, اپنے عیب اس کی نظروں سے چھپ جاتے ہیں. یہ بالکل ایک حقیقت ہے. اگر کسی کالے کو آپ کہنا شروع کر دو نا, کوئی گورا ہے, تو چٹا ہے, تو گورا ہے, تو بہت حسین ہے, وہ یہ وہم میں آئے گا کہ میں کیا ہوں, میں بہت گورا ہوں. ایک آدمی تھا نا گاؤں میں, تو اس کو کسی نے آ کے بولا کہ یار تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی تو بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. اس نے کہا بھائی دیکھ لے, تجھے تو گھر جانا چاہیے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے. تو ڈانٹا چل دفعہ یہاں سے پاگل آدمی, میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بھی کہہ رہا ہے اس کو, اور بیوہ بھی کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر میں دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی. تھوڑا کم اسٹائل میں ڈانٹا, دفعہ ہو یہاں سے, شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے, میں جب زندہ ہوں تو بیوی کیسے بیوہ ہو گئی. پھر تیسرا بندہ آیا, تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, کپڑے دھو رہا ہے, تیری بیوی بیوہ ہو گئی. تو اب تھوڑا سا اس کو وہم ہونا شروع ہو گیا کہ شاید بیوہ ہو گئی. ہنس دیا کہ جاؤ یار تم لوگ مذاق کر رہے ہو نا تم لوگ میرے ساتھ. چوتھا آیا, یار غفار تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو شروع میں تو مذاق سمجھا, جب 10 15 20 25 30 لوگوں نے کہا بھاگ رہے گھر, تکڑ تکڑ تکڑ. لوگ کہہ رہے کیا ہو گیا, کہہ رہے بھائی میری بیوی بیوہ ہو گئی. یہ انسان پر میڈیا کا اثر ہوتا ہے. تو وہ تو بیوی بیوہ ہونے کے لیے تو 25 30 آدمی چاہیے تھے اس کو یہ وہم ڈالنے کے لیے. اپنی تعریف 2 بندوں سے بھی آدمی سن لے تو یقین کر لیتا ہے یار یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے, جب بھی میں کہتا ہوں نا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, مجھے والد صاحب کا اسٹائل یاد آ جاتا ہے. اصل میں والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے, ایک مولوی صاحب بیمار تھے نا, تو مختلف حکیم آئے, سجیشن دی کہ اس کو کریلے کا جوس پلاؤ. ٹھیک ہے, حکیم لوگ تو یہی پلاتے ہیں. ایک نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ ایسا کرو کہ فلانی معجون کھلا دو, فلانی معجون کھلا دو. وہ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں نا, جیسے بالکل بے ہوش, آنکھ ہی نہیں کھل رہی. ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ, مولوی صاحب کی ایک دم آنکھ کھلی. ایک نے کہا ان کو کیا پلاؤ, دودھ جلیبی, ایک دم مولوی صاحب حرکت میں آئے نا. اچھا وہ کہہ کے خاموش ہو گیا. پھر دوسرے نے کہا ان کو فلانے کا جوس پلاؤ, فلانے کا جوس پلاؤ. تو مولوی صاحب کا خیال تھا لوگ اس کی بات کو خود ہی ویلیو دیں گے, دودھ جلیبی والی کی بات کو, تو وہ لوگ ویلیو دے نہیں رہے. تو پھر مولوی صاحب نے پوری آنکھیں کھولی, بولے بھائی اس کے بھی تو سنو کیا کہہ رہے, اس کی بھی تو سنو کیا کہہ رہی. تو انسان کے فیور میں جو چیز جاتی ہے نا, وہ چیز انسان کو بہت اچھی طرح سنائی بھی دیتی ہے, اس کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے, بھلے وہ انگلش میں ہو پھر بھی سمجھ میں آئے گی, وہ پشتو میں ہو پنجابی میں ہو پھر بھی. تو انسان جتنا بیڑا غرق انسان کا اپنی تعریف سن کے ہوتا ہے نا, اتنا کسی چیز سے بیڑا غرق نہیں ہوتا. اور جتنا اپنی برائیاں سن کے سنورتا ہے انسان, اس کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے, اتنا کسی چیز سے سدھرتا نہیں ہے. ہاں 2 چیزیں ہیں اس میں, اتنی برائیاں سنے کہ مایوس ہونے لگے پھر نقصان ہوتا ہے, تو اس میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ مایوس نہ ہو, اور یہ فرق کر سکے کہ کون سی برائی ٹھیک ہے اور کون سی برائی ٹھیک نہیں ہے. یہ اس میں تجزیے کی صلاحیت ہونی چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ جو برائی نہیں ہوتی وہ بھی آپ سنتے رہو گے تو پھر مایوسی کی طرف جانے لگتا ہے, پھر اس میں موٹیویشن نہیں ملتی. اور تعریف سن کے
اگر اس میں اتنا حوصلہ ہے، ظرف بڑا ہے کہ وہ یہ دیکھے کون سی تعریف درست ہے اور کون سی درست نہیں ہے، یہ فرق کرنا جانتا ہو،